الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ کر بار بار آنے والا ہے، الذی وہ جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس پیچھے ہٹ کر بار بار آنے والے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ عزیز بھائیو، یہ دو صورتیں آخری، ان کی کچھ فضیلتیں میں نے پچھلی صورت میں بیان کر دی تھی کہ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پناہ پکڑنے کے لیے ان دو صورتوں سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، اور فرمایا جو صبح پڑھ لیتا ہے یہ صورتیں شام تک اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ آج رات مجھے جو دو صورتیں دی گئی ہیں، اس جیسی صورتیں، اس جیسا کلام پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، سنا نہیں گیا۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام خود ہر نماز کے بعد یہ آخری تینوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، پچھلی سورہ اخلاص کے ساتھ ملا کر، اور فجر اور مغرب کے بعد وہ تین تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی سوتے وقت رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں میں پھونک مار کے پھر پورے جسم پر ہاتھ مل لیا کرتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو ان صورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اور آخری وقت جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے کہ خود دم کرنے کی سکت نہ رہی تو فرماتی ہیں کہ پھر میں یہ صورتیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھی۔ بلکہ ایسا بھی کیا ام المومنین نے کہ نبی علیہ السلام آخری وقت میں آپ کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا نبی علیہ السلام کا، اور یہ صورتیں پڑھ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ پھونک مار دی، اور پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو نبی علیہ السلام کے جسم پر پھیرتی تھی، اس طرح دم کرتی تھی۔ بہرحال یہ جو گھروں میں لوگوں کی پریشانیاں ہیں، کوئی کہتے ہیں جنات کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں جادو کا مسئلہ ہے، کوئی فلاں کوئی فلاں، تو پورے یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور اس پورے توکل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان صورتوں سے ہر قسم کی بلا کو ٹال دے گا، اس پورے یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کسی بابے کے پاس، کسی عامل یا نجومی کے پاس
کسی پروفیسر کے پاس، کسی جن نکالنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پورا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام پر جب اس طرح کا مسئلہ بنا تھا جادو وغیرہ کے حوالے سے، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی صورتیں سکھائی تھی اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے۔ تو پچھلی صورت کا تو خلاصہ ہو گیا۔ قل اعوذ برب الناس، پہلی آیت یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ کا مطلب یہ ہے، ایک ہوتی ہے چیز فوق الاسباب اور ایک ہوتی ہے تحت الاسباب۔ تحت الاسباب کے دائرے میں آپ کسی سے بھی پناہ لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ گلی میں جا رہے ہیں تو کوئی کتا پڑ گیا آپ کو، تو آپ کتے کے مالک کی پناہ میں آ جائیں، اس کو کہیں گے اپنے کتے کو پکڑو بھائی، یہ ہے تحت الاسباب۔ کوئی بدماش آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی لڑکا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کے باپ کی پناہ میں آ جائیں گے، اس کے باپ سے جا کے بات کریں کہ آپ کا بیٹا ہمیں تنگ کرتا ہے، یہ تحت الاسباب پناہ ہے۔ ایک ہوتی ہے فوق الاسباب کہ جہاں پر دنیاوی اسباب سارے ختم۔ تحت الاسباب کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جنگی قلعے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دشمن حملہ کرے تو اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے، یہ بھی پناہ ہے اور تحت الاسباب ہے۔ فوق الاسباب کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں۔ مثلا ایک بندہ سمندر میں جہاز پر کشتی پر بیٹھا سفر کر رہا ہے، اب جب کشتی ڈوبنے لگی ہے تو وہ سمندر میں بیٹھا ہوا جناب وہ لاہور میں بیٹھے کسی بزرگ کو آواز دے کہ جی تو نے مجھے بچانا ہے، تو یہ پناہ وہ ہے جو فوق الاسباب پناہ ہے۔ یہ شرک ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ لیں گے تو۔ یہ ایسی پناہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پر بیمار ہوا ہے مریدگی میں، تو وہ بغداد میں بیٹھے کسی بابا جی کو پکارنا شروع کر دے یا عبد القادر سید اللہ، تو یہ وہ پناہ ہے جو فوق الاسباب ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے لی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ تو یہاں اسی طرح کی پناہ کا تذکرہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہیں تین طرح سے ہو سکتی ہیں نا، کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ اس کے پرورش کرنے والے کی پناہ میں آ جائیں۔ مطلب کوئی لڑکا آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی بدماش آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ اس کے والدین کی پناہ میں آ جائیں، یا آپ اپنے والدین کا سہارا لے لیں۔ ایک یہ شکل ہو سکتی ہے، یعنی جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اس کی پناہ میں آئے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین سے یہ کام بھاری ہو گیا ہے تو پھر وقت کے بادشاہ کی پناہ لی جاتی ہے، اور پھر جب یہ سمجھا جائے کہ وقت کے بادشاہ سے بھی اوور ہو گیا ہے تو پھر لوگوں کے معبود کی پناہ لی جاتی ہے۔ تو یہاں تینوں شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اگر تم نے کسی پرورش کرنے والے کی پناہ لینی ہے نا تو وہ بھی سب سے بہترین پناہ اللہ رب العزت کی پناہ ہے، تو کسی اور کی جو لینی ہے تو اللہ کی پناہ لے لو۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے پرورش کرنے والے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، یہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ جب پرورش کرنے والوں سے بندہ سمجھتا ہے کہ کام اوور ہو گیا تو پھر بادشاہ کے پاس یا قانون کا سہارا لیتا ہے۔ تو کہا کہ اگر کسی بادشاہ کی پناہ بھی لینی ہے تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ بھی تمہارا رب ہی ہے، پھر اس کی پناہ لے لو۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لو۔ پھر اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ سے بھی کام اوور ہو جائے تو پھر لوگ معبود کی طرف دوڑتے ہیں، تو فرمایا معبود بھی تمہارا اللہ ہی ہے، کسی اور کی جو پناہ لینی ہے تو اللہ ہی کی پناہ لے لو۔ یہ تینوں پناہیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ لوگوں کے پرورش کرنے والے کی پناہ، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ، اور یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور ہٹ کر بار بار آنے والے کے شر سے۔
اس سے مراد ایک تو شیطان ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ایسے ہے، ایسا نہیں ہے ایسے ہے، شک پیدا کرے گا اور اس طرح کی شبہات پیدا کرے گا، ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، اچھا وہ فلانے نے کچھ کیا ہوگا، آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، مسلسل بیماری ہیں، تو جو فلاں ہے نا اس نے تیرے بارے کوئی تعویذ کروایا ہے، کسی کو فلانے کے پاس جاتا ہے لگتا ہے تیرے پتہ لگ ہی جاتا ہے، اس طرح کے خیالات، خواہ مخواہ کی دشمنی، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی اس طرح کی اور چیز، تو یہ وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، یا پھر ویسی عقیدے کے متعلق بگاڑ پیدا کر دے گا، یا کسی نہ کسی جاہل کا بیان سنوا کر صحابہ کے متعلق ذہن خراب کر دے گا، جیسے آج کل اکثر لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے وہ مرزا جیرمی کے ذریعے سے، بڑے بڑے لوگ صحابہ کے متعلق شک کا شکار ہو گئے، تو یہ کیا ہے کہ یہ فتنے ہیں شیطان کے وسوسے، اور پھر ایک دفعہ نہیں بار بار آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو پھر یہ بھاگ جاتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا دور نکل جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت جب ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور نماز کے اندر بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، فلانا وقت یاد کر، وہ پلاٹ خریدنا تھا، وہ کاروبار کا کیا بنا، وہ گاڑی کا کیا بنا، وہ گھر کا کیا بنا، نماز کے اندر خیالات ڈالتا ہے، یہ بار بار پلٹ کر آتا ہے، پلٹ کر۔ یہ ہے شیطان جو خناس کا معنی بار بار آگے حملہ کرتا ہے، یہ بھی یاد کرو، وہ بھی یاد کرو، وہ بھی نماز کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یعنی اتنا اس کا سخت حملہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی ازواج آپ کو ملنے کے لیے آئیں، تو صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا گھر شہر کے باقیوں کی نسبت کچھ دور تھا، تو رات کا وقت بھی ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ ٹھہرو میں آپ کو گھر چھوڑا تھا، تو رات کا وقت تھا، اپنی زوجہ کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، تو راستے میں دو بندے ملے انصار کے، اور وہ جلدی سے آپ کے پاس ہی گزر گئے، تو آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں مجھے ملنے آئی تھی تو میں اس کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول یہ وضاحت دینے کی کیا ضرورت تھی، ہم بلا کے متعلق کچھ سوچ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو ممکن تھا کہ وہ آپ کے دل میں کوئی شبہ ڈال دیتا کہ یہ کون عورت تھی جو ہمارے نبی کے پاس تھی، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو میں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ شیطان ایسا خبیث ہے کہ خواہ مخواہ کے وسوسے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ فلانا وہاں پر کیوں کھڑا تھا، کیا کر رہا تھا وہاں پر، تو کہا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والا جو بار بار ہٹ کر وسوسہ پھر پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، شکوک و شبہات، عجیب قسم کے خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں ہر وہ استاد، ہر وہ معاشرہ، ہر وہ لیکچرر اور ہر وہ واعظ اور خطیب، یا ہر وہ جو آپ کے ساتھ بات کرے اور آپ کے دل میں کسی قسم کا شبہ ڈال دے، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں بڑے پروفیسر اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ دیکھو جی ایک لڑکا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا وہ مسلمان ہو گیا، ایک عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا وہ عیسائی ہو گیا، اب اس کا کیا قصور ہے، وہ تو عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس نے عیسائی بننا تھا، اس کا کیا قصور۔ یہ ابھی 4 ماہ پہلے ایک یونیورسٹی کے لڑکے نے مجھے فون کر کے پوچھا وہ ہمارا پروفیسر اس طرح کہہ رہا ہے، تو اب اس کا کیا جواب دینا، مطلب اس طرح تشکیل کی ایک لہر پیدا کر دیتے ہیں، انکار حدیث سے لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں، اس طرح کی وہ چوٹیں لگا کر، تو یہ بھی وہ خناس ہوتے ہیں جو لوگوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح جن شکوک و شبہات ڈالتے ہیں وہ تو خفیہ طور پر ڈالتے ہیں نا، چھپ کر، اور بعض انسان ہوتے ہیں وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے، اپنی چدر زبانی سے سامنے آ کر وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو ان سارے قسم کے وسوسوں سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ بندہ لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اور یہ دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے ہم نے پختہ لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں کہ وہ عقیدے میں بڑے پختہ تھے، منہج میں بڑے پختہ تھے، اور بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن ان کی کوئی مجلس تبدیل ہوئی، کوئی سوسائٹی تبدیل ہوئی، کسی ایسے معاشرے میں چلے گئے، ایسے ماحول میں چلے گئے کہ وہاں پھر آہستہ آہستہ شبہات کا شکار ہوئے، لوگوں کی باتیں سن کر وہ نہ عقیدہ رہا، نہ منہج رہا، نہ وہ انداز ان کا رہا۔ تو یہ بہترین ہے کہ آپ اس ذات کی پناہ میں چلے جاؤ جو ان وسوسے ڈالنے والوں سے بھی اوپر ہے، جو ان کو بھی کنٹرول کرنے والی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود۔ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار آنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جو فرشتہ ہے وہ اس کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جن ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے تابع کر دیا ہے۔ اب وہ مجھے کسی قسم کا نہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، نہ میرے اندر شبہ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے